أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، خلاق کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پورا کا پورا ملک ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی نے موت کو خلق کیا اور اسی نے حیات کو خلق کیا، اور کیوں خلق کیا اس کی علت بھی بیان کر رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں امتحان میں ڈالے اور یہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. اور بعد میں وہ العزیز الغفور، اور وہ بڑا عزت والا اور بخشنے والا ہے. تو عزیزان گرامی، یعنی فلسفہ آپ کے پیدا ہونے کا بیان ہو رہا ہے، موت کے خلق ہونے کا بیان ہو رہا ہے، اور حیات کے خلق ہونے کا بیان ہو رہا ہے. ابھی تک آپ کے پاس دوسری آیتیں تھیں کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے وہ عبادت کو انجام دیں. اب یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں، تمہارا امتحان لیں، اور تم میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، بہترین عمل کرنے والا بہتر عمل کرے گا. دنیا میں آیا ہے تو اسے تلاش کرنا چاہیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، اور جو سب سے افضل عمل ہے جب اس پہ عمل پیرا ہوگا تو وہ بہترین عمل والا کہلائے گا. تو خدا کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، اچھے عمل کی علامت یہ ہے جب کسی آدمی کو اچھے عمل کا پتہ ہو تو خود بھی انجام دے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، ان کو بلائے، انہیں شوق دلائے. مثلا کسی کچھ دور پہ پلیٹ فارم کے پاس فری میں شہد کا ڈبہ بٹ رہا ہو، اور میرا ادھر سے گزر ہوا یا ہمارے عزیز کا ادھر سے گزر ہوا یا کسی ایک فرد کا وہاں سے گزر ہوا، فری کی بوتل بٹ رہی ہے اور جو کمپنیاں مشہور ہیں وہ شہد بانٹ رہی ہیں. عزیزان گرامی، کیا بات ہے، ڈابر کا شہد ہے اور کون کون سی کمپنی کا شہد ہے. اب ادھر سے بیچارہ ایک بندہ یہاں کا چلا گیا اور دیکھا کہ بھائی فری میں شہد بانٹی جا رہی ہے، تو وہ خود لے گا. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو یا جس سے وہ الفت رکھتا ہے اسے کال کرے، اسے فون کرے، دیکھو یہاں شہد بٹ رہی ہے اور یہاں پہ فری میں بٹ رہی ہے اور یہ شہد ہے، تو اسے فون کرے گا. لیکن دنیا میرا زمانہ الگ ہے کہ اگر کہیں فری بٹتا ہے تو کسی کو نہیں بتاتا، وہ اکیلے آ کے فخر کرتا ہے کہ میں اکیلے لے آیا ہوں. تو اگر انسان ہے
اگر وہ واقعی دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے اپنے بھائی سے، اپنے دوستوں سے، تو وہ فوراً فون کرے گا یا وہ دوڑ کر آئے گا اور یہ بتائے گا کہ دیکھو وہاں شہر بڑھ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر دوستی ہے تو وہ بتائے گا کہ اچھا عمل، ایک اچھی چیز بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی اچھے عمل تک پہنچ جائے، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اچھا عمل کون ہے، تو اگر دوستی ہے تو اپنے دوستوں کو بھی بتائے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائے گا، اور یہ بتائے گا دیکھو فلاں جگہ یہ بڑھ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو یہاں پہ اگر دوستی کا دم بڑھتے ہیں تو بہترین عمل نماز ہے، اور بھی بہترین عمل کیا ہے؟ یہ مجلسیں ہیں۔ اگر کہیں آپ مجلسوں میں آتے ہیں تو یہ شہد سے زیادہ شیرین ہیں۔ تو آپ کے دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔ اگر کوئی باہر کھڑا رہ گیا ہے، کہا میاں تم فری میں ڈبہ ملے گا، اگر شہد چاہیے تو اندر آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھئی محبت تو اسی کو کہتے ہیں نا، کہ اگر آپ کو مل رہا ہے تو اپنے دوست کو بھی ملنا چاہیے، اپنے عزیز کو بھی ملنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کنجوس ہے، بخیل ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ بھئی اپنا ہو جائے، کسی کا ہو یا نہ ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، کنجوسی بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ قرآن میں بہت جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو کنجوسی اختیار کرتے ہیں، یبخلون، بخل اختیار کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یا لوگوں کو بخل کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ یعنی خود تو کنجوسی کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی اس کی طرف ترغیب دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے امام باڑے میں دینے کی؟ کیا ضرورت ہے عشرے میں خرچ کرنے کی؟ ہمیں یہ سب کھا جاتے ہیں، پیٹ بھر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بخیل، اور بخیل کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کنجوس کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کنجوس وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ میں کھاتا ہے، اپنا نہیں کھلاتا ہے۔ جب بھی جاتا ہے باہر، بیٹھ کے کھائے گا آرام سے، کیا مزہ آ رہا ہے، کیا بہترین ہے، واہ واہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، بہت عمدہ، جزاک اللہ۔ لیکن اپنی باری آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ مار کے کٹ مار دیتا ہے نہیں؟ یہ بھی کنجوس ہے۔ اور کبھی آج تک یعنی جاتا ہے دوسرے کے گھر، اپنے گھر کسی کو نہیں بلاتا ہے، یعنی یہ بھی کنجوس ہے۔ اور سب سے خطرناک قسم جو کنجوس کی ہے، ایک تو دوسرے کا کھاتا ہے نہیں کھلاتا ہے، یا کبھی کھلاتا ہے کبھی کھلاتا ہے کبھی نہیں کھلاتا ہے، تو یہ کنجوس کا بہت چھوٹا سا مطلب وہ ہے۔ یا مطلب ایک کنجوس ہوتا ہے جو خالی بس وہ پیسے جمع کرتے جاتا ہے، جمع کرتے جاتا ہے۔ یہ عجیب بیماری ہے پیسے جمع کرنے کی۔ یہ پیسے جمع کرتا ہے، روایت میں یہ ہے کہ یہ تو زندگی فقیرانہ گزارتا ہے، لیکن قیامت میں اس کو امیروں جیسا حساب دینا ہوگا۔ یہ سب کچھ جمع کیا ہے بیچارہ، مگر خرچ نہیں کرتا ہے، سادہ چلتا ہے، اور ایک دم معمولی ہے، پھٹا ہوا کپڑا ہے، جو دیکھتا ہے تو چاہتا 2 روپیہ اس کو اور دے دیا جائے، جبکہ اندر سے فل ہے، مگر وہ باہر ظاہر نہیں کرتا۔ تو روایتیں موجود ہیں کہ یہ جب قیامت میں جائے گا تو اس کی پٹائی جو ہے امیروں والی ہوگی۔ کہا میں نے کچھ خرچ نہیں کیا ہے، میں نے آج تک تو کہا نہیں، تم نے کنجوسی کی ہے، تم نے مال کو جمع کیا ہے، الہاکم التکاثر، تو زیادہ خائن نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، تم جمع کرتے گئے۔ اور پھر خدا کیا کہتا ہے؟ کہا جب یہ جمع کرے گا تو قیامت کے دن اسی مال کو توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کی آیتیں کہتی ہے یہ تو یا اس طریقے سے آیت ہے کہ اس کے گلے میں وہی پیسے کو توق بنایا جائے گا آگ کا، اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بھی کنجوس ہے، مال جمع کرتا ہے، کبھی کھلاتا ہے کبھی کھاتا ہے، اور اکثر یہ کہ نہیں کھلاتا ہے۔ سب سے خطرناک جو قسم ہے کنجوسی کی، وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے، یہ سوچ کر نہیں کھلاتا ہے اگر کھلاؤں گا تو کھلانا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ وہ نعرہ نہیں چلے گی نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی عمل ہے، اچھا عمل ہے، تو اپنے دوستوں کو بھی بلایا جائے۔ ظاہر سی بات، جب کوئی فری میں پیسہ مل رہا ہو تو 10 آدمی کو لے کے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ روحانی پیسے تقسیم ہو رہے ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں یہاں بیٹھنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ جو فرش عزا پہ آ رہے ہیں، آپ جو ہے کام کر رہے ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں، باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، جو اپنے دروازوں پہ، جو اپنے چھتوں کے اوپر اپنے امام کے پرچم کو لہراتا ہے، اس کا کتنا درجہ ثواب ہے۔
یہ روایتیں موجود، ایسا نہیں کہ ہم یہ فری میں لہرا رہے ہیں. یعنی دامے درمے سخنے، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا لیٹنا، ایک ایک چیز آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے. مجلس سید الشہداء ہے، یہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے. اگر روایتیں موجود ہے، جناب موسیٰ کے دور میں بھی ہے، بہرحال میں اس سے نقل نہیں کرنا چاہتا، روایتیں موجود ہے، اگر کوئی 1 درہم خرچہ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے غم کو اضافہ کرنے میں، اور اس کے غم کو یعنی غم میں خرچہ کرتا ہے، تو باقاعدہ وعدہ یہ ہے کہ 70 تو ہم دنیا میں دیں گے، اور جب مرے گا تو اس کو اتنا دیں گے، اس کا حساب نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ جو ہے وہ تعزیہ بنا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ چائے پلا رہے ہیں، آپ جو ہے باہر کھڑے ہیں، آپ ننگے پیر ہیں، چپل صحیح کر رہے ہیں. ہر چیز آپ کی لکھی جا رہی ہے. یہ خاص موقع ہے جہاں خاص لوگ آ کے آپ کا لکھتے ہیں. باقاعدہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا. علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا اور وہ جب دنیا سے چلے گئے، اور خواب میں دیکھا کہ بیچارے بہت ہی اچھی حالت میں ہیں. آ کے بتایا کہ بھائی بہت آرام ہے، اور یہ ہے وہاں پہ. ظاہر سی بات ہے وہاں کی بھی دنیا برزخ، یہاں سے آپ جو ہے نا مر جانا ہے، یعنی مر کے جانا ہے کہیں، ایسا نہیں کہ ختم ہو جانا ہے. تو وہاں پہ گئے تو دیکھا بڑے آرام سے الحمدللہ بات چیت ہونے لگی. تو انہوں نے تذکرہ کیا، کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجلس سید الشہداء میں کام کرنے کا اتنا ثواب ہے تو میں زندگی بھر وہیں لگا رہتا. توجہ فرمائیے گا. کہا کہ جب میں مر گیا ہوں تو باقاعدہ میں وہ کیا کام کرتے، کچھ زیادہ کام نہیں کرتے تھے، صرف وہ جو پیالیاں ہوتی اس میں چائے نکالا کرتے تھے. ایرانی تھے، چائے نکالا کرتے. ایران میں جب کوئی مجلس ہوتی ہے تو چائے بڑھتی ہے، وہ لوگ پیتے رہتے ہیں، مجلسیں سنتے رہتے ہیں. بھائی وہاں کا ایک کلچر ہے، اپنے یہاں کا ایک کلچر نہیں ہے. تو کہا میں وہ چائے نکالتا تھا پیالیوں میں، تو میں نے کتنی چائے نکالی یہاں پہ کاؤنٹ ہو چکا ہے. کہ اگر مجھے معلوم ہوتا صرف چائے نکالنے کا اتنا ثواب ہے تو میں زندگی بھر چائے نکالا کرتا. صلوات پہ محمد و آل محمد. تو جانے گرامی یہ مت سوچیے آپ کا کام یہ جو ہے فالتو ہے، بیکار ہے، نہیں. اس کا 10 گنا اضافہ، 70 گنا اضافہ، اور انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر اور تذکرہ کروں گا. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو کسی اچھی چیز کا علم ہو تو اپنے دوستوں کو بتایا جائے، اگر بری چیز کا علم ہو تو اس کو چھپایا جائے. ایسا نہ ہو. اصل میں جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کو، چونکہ نفس اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، تو اس کو خاموش کرنے کے لیے 4 آدمی کو اور شریک کر لیتا ہے. کہا جو کتنا اچھا ہے، وہ کتنی اچھی چیز ہے نہیں. گناہ کیا ہے، اب ضمیر ملامت کرتا ہے تو 4 کو اور شریک کرتا ہے تاکہ وہ اور مبتلا ہو جائے، اور بعد میں 3-4 ہو جائیں گے تو مسئلہ اور اچھا ہے. تاکہ میں اکیلے کیوں پریشان ہوں، 4 کو اور لے کے پریشان ہوتا ہوں. تو اپنے نفس کو بیچارہ جو ہے ملامت کرے، 4 کو اور شریک کر لیتا ہے تاکہ اس کو گناہ بڑا گناہ لگے گا. میں نہیں، اور لوگ بھی کر رہے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. کہا بھائی میں اسٹیٹس پہ گانا نہیں لگا رہا ہوں، اور لوگ لگائے ہوئے ہیں. اگر کوئی کہے بھائی تم نے اسٹیٹس پہ گانا لگایا، کہا کہ نہیں میں نے، دیکھو فلاں صاحب بھی رہے. تو یہ اپنے جو ضمیر ملامت کر رہا ہے اس کو خاموش کرنے کا طریقہ ہے کہ اور لوگوں کو بانٹ دیا جائے. میاں جب برائی بانٹی جا سکتی ہے تو اچھائی کیوں نہیں بانٹی جا سکتی؟ اگر آپ کو کہیں اچھائی کا علم ہو، نماز کا وقت ہو، اگر آپ کو یاد آ گیا ہو، اگر کوئی ساتھی آپ کا ساتھ میں کھڑا ہے، آپ کا دوست ساتھ میں کھڑا ہے، کہا چلو چلو یہ شہد سے زیادہ شیرین، جس کو نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا وہ شہد کا مزہ اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. سیدان گرامی، اب حکایت ہے، داستان ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. میرا تکرار کرنے میں اور مزہ ہے، وہ چیز اچھی ہو تو اور سننے میں مزہ آتا ہے. کہا وہ بیچارہ ایک آدمی بہت نماز پڑھتا نہیں تھا. اب مولانا کی بات اثر کر گئی کسی کے اوپر، اور خدا کرے کہ اثر کر جائے، کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا. اب ایک دوست نے کہا بھائی چلو نماز پڑھنے چلتے. اچھا وہ کبھی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے. خود ایک باہر کے عالم دین جو اپنے چھوٹے بھائی، بڑا اچھا جملہ لگا ان کا. کہا کہ ایک مرتبہ مولوی صاحب صحن میں ٹہل رہے تھے، اور جیسے ہی ماشاءاللہ یہاں پہ گارڈن ٹائپ کا بنا ہوا ہے، وہ کسی صاحب کی بکری وہاں پہ آ گئی. اب مولانا نے دیکھا تو گرم ہو گئے.
کہا میں یہ بکری کیسے آ گئی تمہاری جو ہے، اور ایسا ہے ویسا، تمہیں پتہ نہیں مسجد ہے، مسجد کا آتا ہے، مسجد کا آتا ہے؟ کہا حضور معاف فرمائیے گا، یہ غلطی سے بکری آ گئی، میں آج تک نہیں آیا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ بکری آ گئی اس میں بھی غلطی کی معافی مانگ، لیکن آج تک میرا کبھی ایسے آنا نہیں ہوا۔ تو اگر بیچارہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں اور اپنے یہاں بھی ایسے نہیں ہیں، میں ایک احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ ایک بیچارہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کسی دوست نے مومن بندہ تھا، اس نے کہا بھائی نماز پڑھنے کا یہ فائدہ، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، جنت ملتی ہے، میرا جو مومن ہے، امود دین ہے، یہ ہے وہ ہے، ماشاء اللہ۔ کہا جی حضور آپ نے تو آج میری آنکھیں کھول دی، آج کے بعد سے میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، یہ کبھی پڑھتا نہیں تھا، اب آیا پڑھنے کے لیے جناب، تو جو چاہتا ہوں آیا پڑھنے کے لیے۔ اب جب اس نے نماز پڑھی صبح کی اور ظہر کی، یہ پڑھ کے جب ظہر کی پلٹا تو کہتے ہیں اس کے گھر میں ایک گائے تھی، وہ نکل گئی، وہ گائے مر گئی۔ کہا بھائی ابھی تک تو میں کبھی نماز میں نقصان نہیں ہوا میرا، کہا نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ دیکھو گائے نکل گئی۔ کہا بہرحال عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو اس کے گھر میں جو کچھ ایک جانور تھا وہ بھی چلا گیا۔ کہا ذرا اس کا دماغ خراب کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، جتنی بھی گائے خریدتا تھا، جتنی بھی جانور خریدتا کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا، یہ کیا مسئلہ ہے کہ نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز کم ہو جا رہی۔ کہا بہرحال مغرب کی پڑھا اور بھی نقصان ہو گیا، عشاء کی پڑھا تو اور نقصان ہو گیا۔ اب کہتے ہیں بکری بھی مر گئی، گائے بھی مر گئی، اب بکری کا بچہ بہت دیر سے چلا رہا تھا اپنی ماں کے لیے، وہ میں کر رہا تھا، وہ غصے میں کہتا ہے کہ اگر خاموش ہو جاؤ، اگر میں نے صبح بھی پڑھ لی نا تمہارا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خدا کبھی لے کے امتحان دیتا ہے، کبھی دے کے امتحان لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ نماز پڑھے گا تو کبھی نقصان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر صدقہ ہو جائے، جہاں تمہیں مرنا ہو وہ بیچاری صدقہ ہو گئی ہو، آپ کی جان بچ گئی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نماز نہ پڑھنے کے بہانے بہت ہیں، میرا کپڑا خراب ہے، میرا کپڑا نجیس ہے۔ ہمیں کپڑا نجیس، تم تو نجیس نہیں ہو، کپڑا چینج کر کے آؤ، ہے نہیں؟ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، ہمارے میں گاؤں کی طرف گیا تھا، ایک چھوٹا بچہ اتنا بڑا، ابھی مشکل سے 10 سال کا، 8 سال کا، 12 سال کا، اب میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے چلو نماز پڑھتے ہیں ساتھ میں۔ یہ کیا کہتا ہے کہ میں پیشاب کر چکا ہوں، میں نے پیشاب کا پانی نہیں لیا، استنجے کا پانی نہیں لیا۔ اب وہ میں نے کہا اچھی بات، میں نے تم آج استنجے کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی بہانہ بنا رہا ہے کہ ابھی سے پیدا ہوا ہے، 10 سال کا ہے، ابھی سے شیطان اس کے دماغ میں ہے کہ بار بار کہتا ہے میرا کپڑا خراب ہو گیا، میں نے پانی نہیں لیا ہے۔ ہم یہاں پانی نہیں لیا، تم نجس تو غسل والے نجس تو نہیں ہو، آؤ کپڑا چینج کر کے نماز پڑھو۔ اسے ایسے ہی کان پکڑ کے لے جایا گیا۔ تو کہنا بہانے بہت ہیں، اور اس طریقے سے اور چیزوں کے بھی بہانے بہت ہیں۔ بعض اوقات تو داڑھی نہیں رکھتے اور یوں سفا چڑھ ان کے بہانے بہت سے، پوچھا جائے تو کیا بہانہ کرتے؟ اب بہانے کی بات تذکرہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے، بہرحال داڑھی رکھنا ضروری ہے، ائمہ کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ جو داڑھی اٹھاتے ہیں، اب یاد آ کے تو بیان کر دوں، کہا کیا بہانے ہوتے ہیں؟ کہا حضور داڑھی پہ دانے نکل جاتے ہیں، کہا کھجلی بہت ہوتی ہے نہیں؟ اس طرح کے بہانے ہیں۔ جو داڑھی اڑاتے ہیں ان کے پاس بہانے پوچھے تو آپ بتائیں گے کہ وہ اصل میں دانے نکل آتے ہیں، کھجلی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ کہنا، یہ میرا جملہ ہے کہ جب اتنے کم بال میں آپ کو دانے نکل آتے ہیں، کھجلی نکل آتی ہے، تو سر پہ تو بہت سارے بال ہوتے ہیں، یہ کبھی کیوں نہیں ٹکلے ہوتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حقیقت ہے نہیں تو بہت کم بال ہیں، اوپر تو بہت زیادہ ہیں، کہا اس میں کبھی کھجلی کبھی دانہ نہیں نکلتا۔ تو کہنا نماز کے بہانے بہت ہیں، آدمی بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور جب بہانہ ڈھونڈتا ہے میرا شیطان اس پہ قابض ہوتا ہے، اور جب وقت نماز ہوتا ہے طرح طرح کے بہانے آپ کے، ابھی تو کلاس کے میں تھک کے آیا ہوں، میں بھی کلاس میں تھا، اور یہ ہے کہ بعد میں پڑھ لیتا ہوں۔ اگر مومن ہے تو اس کو کم سے کم شیطان بعد تک لے جاتا ہے، اور لیکن ایسے ہی ہے تو وہ پڑھے نہ پڑھے اس کو احساسی شیطان بھی اس کے پاس نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی روایتیں موجود ہیں، کہا کہ یہ کیا بات ہے، شیطان صرف ہم کو بہکاتا ہے اور دوسروں کو نہیں بہکاتا۔ ائمہ نے فرمایا، کہا بھائی چور کس کے گھر پہ جاتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور جاتا ہے،
ورنہ تو گھر بہت سارے کھلے ہوئے نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے کہ کوئی مال نہیں ہے، یہ پتہ ہے کہ اسلام میں حقیقی مال ہے، اسی بنا پہ شیطان مسلمانوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، ورنہ اگر اور بھی لوگ گھوم رہے ہیں کبھی ان کا ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ تو جہاں مال ہوتا ہے جہاں اہمیت ہوتی ہے وہاں لوگ آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو کامیاب آدمی وہ ہے کہ ضد کر لے، دل کرتا ہے کہ نہیں اٹھوں گا تو اندر سے ایک اور بھی ہے، یعنی دو چیزیں اندر آپ کے ہیں، ایک نفس لوامہ ہے اور ایک جو ہے نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ ہر گناہ کی جڑ وہی ہے، ہر چیز کی جڑ وہی ہے۔ یہ اندر سے آپ کو کیا کرتا ہے؟ پریشان کرتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس اتنا مال ہے تمہارے پاس نہیں ہے، دیکھو فلاں آدمی کے پاس اتنی کوالٹی ہے تمہارے پاس نہیں ہے، وہ کیسے لے کے آیا تم بھی ایسے ہی کرو، اور نہ ہو سکے تو حرام طریقے سے بھی اس کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک ہے۔ جہاد اکبر جو کہا گیا ہے نفس سے، اسی نفس امارہ سے کہا گیا ہے، کہا اس سے اگر تم جیت گئے، نماز کے ٹائم کہتا ہے سو جاؤ، لیکن لوامہ کہتا نہیں، اگر نماز قضا ہو گئی تو رزق نہیں ملے گا، تو یہ اٹھاتا ہے۔ تو لیکن اگر یہ غالب ہو جاتا ہے نفس امارہ تو آہستہ آہستہ یہ جو بیچارہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو اٹھانے والا ضمیر ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، پھر آدمی انسان کے روپ میں شیطان ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پہ قرآن کی آیت موجود قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ خدا میں پناہ چاہتا ہوں جب اس طریقے سے اس کا شیطان غالب ہو جاتا ہے تو آدمی کو پناہ مانگنا پڑتا ہے کہ بار الہ میں جناتوں سے پناہ چاہتا ہوں اور انسان نما شیطانوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ لیکن اس میں بعض کامیاب ہو جاتے ہیں، کہا نہیں مجھے تو پڑھنا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ شیطان ہو تم مجھے بہکا رہے ہو، میرے اندر ہی بیٹھے ہو، کہیں باہر کے شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات بڑا اچھا آرٹیکل بعض لوگ لکھتے ہیں کہ شیطان سے انٹرویو لیا، کہا بھائی کیا کر رہے ہو آج کل؟ کہا آرام سکون، ٹینشن نہیں ہے، چھٹی ہے۔ شیطان سے انٹرویو ہے، کیا کرتے ہو؟ بہکانے نہیں آتے؟ کہا بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہا میرا پورا کاروبار انسانوں نے سنبھال لیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ یعنی جو کرنا ہے وہ خود کریں، لیکن غلط افسوس یہ ہے کہ گڑبڑ یہ کرتے نام میرا لیتے ہیں کہ شیطان نے یعنی میں خدا کے سامنے کہوں گا کہ انسانوں نے مجھے بدنام کیا، میں اتنا خطرناک نہیں تھا۔ تو لیکن آدمی اس سے جیت جاتا ہے۔ اچھا مومن کو شیطان پہچانتا ہے، کہا کہ اگر اس کو اگر گرا لے گئے تو سمجھ لو بہت کامیاب ہو گئے۔ ایک آدمی بیچارہ رات کے شب میں مومن آدمی بندہ اور نماز کا پابند آدمی، اب یہ اپنے گھر سے باہر نکلا، اب شیطان نے دیکھا کہ بھائی یہ روز صبح آتا ہے، بسا اوقات ہمارے بزرگ آتے ہیں صبح ہی صبح نکل آتے ہیں اور مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ اب شیطان نے کہا کہ اگر سب یعنی پوری آبادی سو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، بس یہ ایک آدمی یہ بہت ڈسٹرب کیے ہوئے ہیں، یہ جب صبح ہوتی ہے اٹھ کے نکل جاتا ہے گھر سے باہر، کہ اگر یہ سو جاتا تو میں کامیاب ہو جاتا، پوری آبادی پہ میرا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آدمی پوری آبادی میں جاگ رہا ہے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اٹھ جاتا ہے، اب چاہے طوفان آئے، چاہے بارش آئے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ مسجد کی طرف جاتا ہے۔ شیطان پریشان کہ سب کو تو میں نے سب کا تو کام تمام کر دیا ہے، سب کو سلا دیا ہے، تھپک تھپک کے سلایا ہے کہ سو جاؤ۔ جس طرح ماں کا بھی حال شاید اتنا اچھا نہ ہو سوگت، لیکن بعد میں کیا کرتا ہے اس سے خطرناک کام کرتا ہے۔ کہا یہ بزرگ مگر بیچارے مومن آدمی، کہا نہیں میں تیرے بہکاؤ میں آنا ہوں۔ یہ روز صبح اٹھتے تھے اور مسجد آیا کرتے تھے صبح کی نماز کے لیے۔ اب بارش کا موسم تھا یا اس طریقے سے ایک جس گلی سے گزر رہے تھے تو اپنے عام طور سے کبھی کبھی گٹر کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا کیچڑ ہوتا ہے، تو بہرحال نکلے اور نکلنے کے بعد پیر سلپ ہو گیا، پیر سلپ ہو گیا، گر پڑے۔ ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ واپس جاتے پھر نہیں آتے، لیکن مومن آدمی ہے، کہا پوری آبادی میں یہی جاگ رہا ہے، سب سو رہے ہیں۔ کہا گئے، جانے کے بعد پیر دھلا، کپڑا چینج کیا، پھر نکلے۔ شیطان نے کہا اچھا میرے سے مقابلہ، پھر نکلا باہر، کہا پھر نکلے، پھر آیا تو پھر کچھ دیر بعد وہیں جگہ تھی جہاں پھر سلپ ہوا، پھر گرا گیا، پھر گر گیا۔ تیسری مرتبہ کا جب چلے یا چوتھی تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا کہ گٹر کے پاس آ کے گر گئے۔
ہم لوگ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا آج کا دن اچھا نہیں ہے، صبح صبح پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا نہیں دیکھا ہے، کہا جب نکل رہا ہوں تو گر جاتا ہوں، لیکن کام شیطان کر رہا ہے، پیر سلیپ کر دے رہا ہے، گر جا رہے ہیں، واپس جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھر کپڑا چینج کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ اب جب یہ وہاں پہ گزرنے لگے، دیکھا ایک شخص چراغ لے کر کھڑا ہوا ہے، اپنی زبان میں لالٹین لے کے کھڑا ہوا ہے، کہا کہ اب اندھیرے میں گرنا نہیں ہے، کہا حضور آپ یہاں سے آئیے، آپ وہ راستے سے آ رہے ہیں، بار بار گر جا، آپ ادھر سے آئیے۔ اب وہ چراغ لے کر مسجد تک پہنچاتا ہے، اور جب مسجد تک پہنچتا ہے تو اس مومن بندے نے کہا، اس ضعیف آدمی نے کہا، بھائی تم نے بڑا کرم کیا، میں 2 مرتبہ سے آ رہا ہوں مگر وہی جگہ ہے جہاں پہ گر جاتا ہوں اور مجھے کپڑا چینج کرنا پڑتا ہے اور پھر مسجد آتا ہوں، کہا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمارا یہاں تک ساتھ دیا۔ کہا جب یہاں تک آئے ہو، کیونکہ مومن ہو، مومن کا ساتھ دیتا ہے، کہا آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کہا نہیں میں مسجد میں نہیں آ سکتا، کہا میں مسجد میں نہیں آ سکتا، کہا عجیب مسئلہ ہے، کہا عجیب انسان کو دیکھا کہ مومن کو مسجد تک پہنچا رہا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا۔ پھر ان کا تھوڑا سا دماغ ہوا، کہا تم مسجد میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا دیکھو میں ایک صاف صاف بات کہہ دے رہا ہوں، کہا میں ہوں شیطان، میں شیطان ہوں، کہا جب تم صبح نکلے تو میں نے چاہا کہ تمہیں گرا دو اور میں نے گرا دیا، لیکن تمہارا ارادہ کبھی تھا، خدا سے محبت زیادہ تھی، پھر تم نے کپڑا چینج کیا، اور جب تم نے کپڑا چینج کیا تو خدا نے تمہاری پوری گناہوں کو معاف کر دیا، خدا نے پوری تمہاری گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہا جب تم پھر آئے تو پھر میں نے تم کو گرا دیا، اس کے بعد پھر تم واپس گئے اور جانے کے بعد پھر کپڑا چینج کیا، اور پھر جب باہر نکلے، کہا جب تم باہر نکلے تو خدا نے تمہارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہاری آل و اولاد کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہا اس کے بعد پھر میں نے تم کو گرایا، اور پھر جب تم باہر نکلے اور کپڑا پہن کر آئے، اب مجھے خطرہ یہ ہو گیا ابھی تو ان کی بات ہے اور پھر رشتہ داروں کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو اگر ابھی گراؤں گا تو یہ پورا کا پورا محلہ پاک ہو جائے گا، کہ اسی بنا پہ مسجد تک لے کر آیا ہوں تاکہ اپنی نماز پڑھو تمہیں ثواب ملے اور یہ پورے محلے والوں کی صفائی نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، رحمان اپنا کام کر رہا ہے، کہا تم گراؤ گے میں اس بندے کے پورے گناہ کو معاف کر دوں گا، کہا پھر تم پھنساؤ گے، کہا میں اس کے پوری آل و عیال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر تم گراؤ گے، اگر گر جاتا تو پورے علاقے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا خدا، اتنا رحیم و کریم ہے آپ کا خدا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فیضان گرامی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے، تو جو بھی چیز سب سے افضل ترین عمل جو ہے دوستوں کو بھی بتایا جائے، اپنے بھائیوں کو بھی بتایا جائے، کہ جب تم کوئی اچھی چیز پاؤ تو اپنے دوستوں کو بھی عطا کیا کرو، انہیں بھی بتایا کرو، جب تم نماز میں آؤ تو دوسروں کو لے کے بھی آؤ، چاہے وہ بہانہ کچھ دیر میں آؤ، 1 بار آ جائے گا، 2 بار آئے گا، جب آنے لگے گا تو اسے یہ نماز کی شہد کا مزہ آ جائے گا، پھر آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور میں نے جیسے کہا کہ آپ کے رزق کی ضامن ہوتی ہے، اور میرا وقت بھی تمام ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تو یہ دنیا آپ کی بہت معمولی ہے، آئیے میں اس چیز کو چھوڑتے ہوئے ایک نئی چیز کی طرف آتا ہوں۔ تو جب یہ اعمال ہے اور دنیا میں آپ کو افضل ترین اعمال انجام دینا ہے، تو اس میں سے آپ کربلا میں آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو عمل ہے وہ نماز کا دکھائی دیتا ہے، اور چونکہ وقت بھی تمام ہونے والا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس موضوع کو پھر سے میں شروع کروں یا نہ کروں، یا اسی کو ادامہ دے دیتا ہوں تھوڑا سا، اور آپ نماز کے بارے میں جان لیجئے۔ انشاءاللہ کل سے میں اس کے بارے میں اور گفتگو کروں گا، دوسری باتوں کے بارے میں، کہ کربلا میں جو کردار ہے آپ کا کردار اس سے ٹیلی ہونا چاہیے۔ اگر ٹیلی نہیں کھاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ ہم صرف نام کے دوست ہیں، کام کے دوست نہیں ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے یہ جو اس کے فوائد ہیں نماز کے، واقع کہ آپ کی روزی بھی بچاتا ہے، آپ کی جان بھی بچاتی ہے، اور آپ کی آل و آواز کے اوپر بلاؤں سے دور بھی کرتی ہے۔ یہ واحد نماز ہے آپ کی، اگر آپ صدق کے دل سے پڑھتے ہیں، ولایت حیدر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے کل تذکرہ کیا کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا جس میں حب علی نہ ہو، ولایت حیدر نہ ہو تو وہ عادت بن جاتی ہے، صرف ٹکر مارنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو بہت سارے ایسی واقعات داستانیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کس طریقے سے یہ نماز کی اہمیت آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ کل آپ نے سنا اسماعیل بن نماز اتنے آگے بڑھ گئے صداقت میں، اتنے آگے بڑھ گئے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ تو یعنی جو سیڑھی ہے آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے، رسول اکرم سے پوچھا کسی نے، آپ تو معراج پہ چلے گئے، ہم لوگوں کی معراج کیسے ہوگی؟ کہا دیکھو نماز مومنوں کی معراج ہے، کہ اگر وہ معراج پہ جانا چاہتے ہیں تو کیا کرے؟ نماز پڑھے، پھر وہ آسمانوں کی سیر ہے۔ ابھی نماز جو پڑھتے ہیں آپ، ایسا معمولی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا جو اذان دیتا ہے، جو بیچارہ اقامت دیتا ہے، اتنی ساری روایتیں بھری ہیں۔ اچھا، اذان کے بارے میں تو ایسا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اتنے ثواب ہے، اتنا فائدہ ہے، تو ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے۔ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا ثواب ہے تو ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ میں اپنے استاد سے ایک بات کو نقل کر رہا ہوں، انہوں نے قطب الدین راوندی علی اللہ مقامہ سے نقل کیا، کہا کہ تقریباً 10 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد خراب نہیں ہوتی، اور وہ گناتے رہے، لیکن مجھے 2 چیز چونکہ ہم سے تعلق رکھتی تھی اور ہم اس پہ زیادہ مبتلا تھے تو مجھے وہ یاد رہ گئی، آج میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ دیکھیے 2 چیزوں میں سے ایک چیز وہ ہے، کیا ہے؟ وہ اذان، مؤذن ہے جو اذان دیتا ہے، اگر وہ تمام شرائط کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اور اپنی تمام اچھائیوں کے ساتھ آتا ہے، گلدستہ اذان پر اذان دیتا ہے، تو باقاعدہ روایت نقل کر رہے تھے، کہا جب وہ اس دنیا سے مر جائے گا تو اس کا جسم کبھی خراب نہیں ہوگا، قیامت تک اس کا جسم کبھی خراب، جیسا یہاں سے گیا ہے ویسے ہی وہاں اٹھے گا۔ تو جو اب یہاں اذان کے لیے ڈھونڈا جاتا ہے، مؤذن کہاں ہے؟ نہیں ملتا ہے، یا تو اذان آتی نہیں ہے، یا یہ کہ مثلا اس کا ثواب نہیں پتہ ہے، ورنہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے، میں آپ کے لیے خوشی کے لیے بتا رہا ہوں کہ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے غم میں سینہ زنی کرتا ہے، کہا جہاں ماتم کرتا ہے، اگر تمام شرائط کے ساتھ، معرفت کے ساتھ ماتم کرتا ہے، نماز کے ساتھ ماتم کرتا ہے، صداقت کے ساتھ ماتم کرتا ہے، امانت کے ساتھ ماتم کرتا ہے اور تمام اچھائیوں کے ساتھ ماتم کرتا ہے، تو یہ واحد، یہ سینہ زن، یہ ماتم کرنے والے کا بھی جسم خراب نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سمجھو فرمایا آپ نے؟ تو اس کا بھی جسم، یعنی آپ کی معمولی حیثیت نہیں ہے، یعنی جب کہ یہ جسم سر گڑ جاتا ہے 3 دن بعد اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی حقیقی محب حسین ہے، اگر کوئی حقیقت میں امام کو چاہنے والا ہے، شرائط کے ساتھ امام کو مانتا ہے، تو اس کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا، اور جس طریقے سے مؤذن کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اتنا ثواب کیا سمجھتے ہیں ثواب کے بارے میں؟ جب آپ اذان دیتے ہیں اور پھر اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ جو وقفہ ہوتا ہے اذان و اقامت کے درمیان، کہتے ہیں اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس نمازی کی مثال ایسی ہے کہ ایس گویا کہ رائے خدا میں شہید ہے اور اپنے ہی خون میں اللہ کی راہ میں غلطہ ہے اور شہید ہو رہا ہے، کہ جیسا اس کو ثواب ملتا ہے کہ ایسے ہی اقامت و اذان دینے والے کو ثواب ملتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اذان و اقامت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے، کہ جو اذان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو خداوند کریم ائمہ فرماتے ہیں کہ پیچھے آدمی ہو نہ ہو، اگر اذان و اقامت کے ساتھ ہے تو خداوند کریم باقاعدہ 2 صفوں کو ملائکہ کی آپ کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے، آپ اس کی امامت کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو شاید پتہ نہ ہو، میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ایک بندہ اٹھا ہے مسجد میں آئے نماز پڑھ رہا ہے، اذان دیتا ہے، اقامت دیتا ہے، اب اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کے پیچھے 2 صفیں ملائکہ کی کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہیں۔ امام سے پوچھا کتنی لمبی صفیں؟ کہا کہ اتنی لمبی صفیں کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دے۔ 1-2 آدمی کی بات نہیں ہے، اگر دائیں طرف دیکھے تو بس فرشتے ہی فرشتے دکھائی دے، بائیں طرف دیکھے تو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دے۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ اب کتنی لمبی صف ہوتی ہے؟ کہ مشرق سے مغرب تک
کہ اگر کوئی اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ و خدا بھیجتا ہے، جاؤ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ کتنی لمبی صف ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں مشرق مغرب آپ کی کتنی اہمیت بن جاتی ہے، آپ فرشتوں کے پیش امام ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اتنے بڑے آدمی بننے کے لیے دنیا کیا کیا کر ڈالتی ہے، تھوڑے سے نام کے لیے 10 آدمی جمع ہو، 20، یہاں ملائکہ جمع ہو گئے۔ ہاں عزیزو، اس کی اہمیت ہے۔ وقت تمام ہو گیا کہ واقعاً کربلا میں آپ جب بھی تحقیقی طور پر دیکھیں گے اور سامنے کی باتیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو نماز کے لیے مسئلہ ہوا۔ آپ آخری وقت امام کو دیکھتے ہیں، مولائے کائنات کو دیکھتے ہیں، جناب مسلم کو دیکھ لیجئے، جائے مسلم کے بیٹوں طفلان مسلم کو دیکھ لیجئے، اور ابھی عاشور کا ہنگام ہے۔ فیضان گرامی، جو آپ جمع ہیں امام پہ رونے کے لیے، یہ آپ کی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ باقاعدہ جو علماء پڑھتے ہیں کہ صدیقہ کائنات آپ کی مجلسوں میں آتی ہے۔ ہماری مجلس کے لیے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے آنسوؤں کو لینے کے لیے آتی ہے۔ علماء پڑھتے ہیں کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا ہوتی ہے، کہتے ہیں بقی سے ایک بیوی اپنی کمر اپنی پسلیوں کو تھامے ہوئے شام کی طرف جاتی ہے، اور شام سے 2 بیویاں اٹھتی ہیں، اٹھنے کے بعد یہ بیویاں مجلسوں میں آتی ہے، اور آنے کے بعد ایک چھوٹی بیوی ہے جو کہتی ہے اماں یہ اے دادی جان یہ کون لوگ ہیں؟ ایک مرتبہ صدیقہ کبریٰ کہتی ہے اے بیٹی ارے تیرے بابا کے عزادار ہے۔ اے عزیزو، جناب سکینہ یہ کہتی ہے اے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کا یہ حال نہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، میں نماز کے بارے میں کہہ رہا تھا، عشر کا عاشور کا ہنگام ہے اور ظہر کا وقت قریب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ امام حسین میں سے ابو ثمامہ سیداوی آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہو چلا ہے یا ہونے والا ہے۔ بہرحال ایسا نہیں کہ امام کو وقت نہیں پتا تھا، لیکن چونکہ نمازی اتنے اچھے تھے یہ وقت سے پہلے آ کے امام سے اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھنے والے ہیں مولا، ہم آپ کی بات سننے والے ہیں مولا، اور دیکھیں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، ہاں عزیزو میں اور بھی دوسرے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، اگر مجھے موقع ملا تو میں وہاں تک بھی چلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ابو ثمامہ سیداوی سے جب یہ بات نقل کی، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ابو ثمامہ سیداوی خدا تجھے نمازیوں میں سے قرار دے، یعنی امام دعا کر رہے ہیں اے ابو ثمامہ تمہیں خدا نمازیوں میں سے قرار دے۔ ہاں عزیزو، جناب حبیب گئے ہیں مہلت لینے کے لیے، لیکن وہاں سے یہ جواب نہیں آیا، بلکہ جواب عجیب آیا، اور جناب حبیب نے تلوار نکال لی۔ ارے سعید آتے ہیں اے مولا آپ نماز خوف انجام دیجئے، ہم ان تیروں کو روکیں گے، وہ جو تیروں کی بارشیں ہوں گی ہم اس کے اوپر آ کے اس کو اپنے سینوں پہ لیں گے۔ ہاں عزیزو، آپ کا مولا ظہر کے وقت نماز خوف پڑھ رہا ہے، اور جناب سعید ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، جناب زہیر ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ظالم کبھی تیر برسا رہے ہیں، کبھی قریب آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ تلوار سے بھی زخمی کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے صحابی امام کے ہیں کہ ایک بھی تیر ارے امام تک نہیں آتا۔ اے عزیزو، یہ کیسے با وفا صحابی ہیں کہ ایک بھی تیر امام تک نہیں آتا۔ کہتے ایک خطیب ایک زمانے میں ارے مجلسیں پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ کہتے ہیں اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں بھی سعید کی طرح ہوتا اور امام پہ کوئی تیر نہ ہوتا۔ اے عزیزو، یہ نماز یہ مجلس پڑھنے کے بعد اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد جیسے ہی سوئے ہیں اور سونے کے بعد خواب میں دیکھا ارے کربلا واقع ہو چکی ہے اور مولا موجود ہے،
ہے اور مولا کہتے ہیں تم نے ابھی یہ کہا تھا، کہا میں نے مولا کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، میں سعید کی طرح ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس خواب کو پورا کرنے میں یہ جب کھڑے ہوئے اور جیسے ہی وہاں سے تیر آیا، کہ جیسے ہی سنسناتا تیر ہوا آیا، کہتے ہیں انہوں نے سر کو جھکا لیا، وہ تیر امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ مولا نے کہا اے ذاکر تم نے ٹھیک پڑھا ہے، کہا کہ تم سعید کے جیسے ہو جاتے، لیکن میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں ارے میرے صحابیوں کا کسی سے مقابلہ نہیں، ارے میرے صحابیوں کا کسی سے مقابلہ نہیں۔ اسی لیے مولا نے نہیں کہا تھا کہ جیسے صحابہ مجھے ملے نہ میرے جد رسول کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ ہی میرے بھیا حسن کو ملے، ارے ایسے صحابی تھے۔ اے عزیزو، باقاعدہ نماز امام پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی تیر آتا ہے صحیح نمک کے اپنے سینے پر لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ امام نے نماز کو تمام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارے دوسری طرف زمین سعید سے اور آ کر گرے، ارے امام جھپٹے اور سعید کو دیکھا، تقریباً 13 تیر سعید کے سینے پہ پیوست تھے، بدن پہ اور بدن تلواروں سے زخمی تھا۔ اے عزیزو، ابھی رمق حیات ذرا باقی تھی، ارے سعید کو اپنی آغوش میں لیا، اب اس کے بعد اتنا زخم کھائے ہوئے ہیں، اتنے درد میں مبتلا ہے، لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ اے عزادارو، اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو کبھی شکوہ نہ کرنا، ارے سعید کو دیکھنا اتنے زخم کرنے کے بعد بھی ذرہ برابر شکایت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اپنے آقا سے کہتے ہیں اے میرے آقا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، کہے سعید ارے راضی کی کیا بات ہے، تم ہم سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے عزیزو، سعید یہ جملہ کہہ کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہاں عزیزو، کس کا مصائب پڑھا جائے، اے عزیزو کس کا بیان کیا جائے۔ ایک ہے جناب حر کی تاریخ ہے کہ یہ حر کون ہے؟ یہ حر واحد شخصیت ہے کہ جس نے سب سے پہلے امام کو کربلا میں گھیر کر لے آئے ہیں، اور آنے کے بعد گھیر کر لائے تو ہیں لیکن ہماری پچھتاوا بھی دل میں ہے، اس کے بعد نماز بھی امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یا ایسے حر ہے کہ نماز بھی امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ جو روایتوں میں موجود ہے، جو تاریخ میں موجود ہے، حر پوری کوشش حر کی یہ ہے کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ امام سے کوئی مقابلہ نہ ہو، امام سے کوئی لڑائی نہ ہو، امام سے کوئی جنگ نہ ہو۔ اے عزیزو، کہتے ہیں شب عاشور تک، اب جب شب عاشور تک جب عمر سعد کو جناب حر نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا، کیا کرنا ہے، کہا نہیں کل جنگ ہو کے رہے گی، ہم ان کے سر کاٹ ڈالیں گے، ارے ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا جائے گا۔ ارے جب یہ حر نے سنا کہ صبح ہوتے ہوتے جیسے ہی امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب علی رسول اللہ، ارے ہے کوئی جو میری آواز پہ آواز لبیک کہے، ارے ہے کوئی جو خدا کے لیے میری آواز پہ لبیک کہے، ارے کوئی موجود ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے۔ کہ جیسی ہی آواز کو، ارے حر تو رات بھر تو آوازیں سن رہے تھے، ارے بچوں کی علدش کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی صدائے استغاثہ سنا، ارے حر جو ہے عمر سعد کے لشکر کو چھوڑا اور امام کی طرف گئے، اور جو بیان کرتے ہیں کہ ساتھ میں بیٹا بھی گیا ہے اور یا ساتھ میں غلام بھی گیا ہے، میں پوری کیفیت نہیں پڑھنا چاہتا عزیزو۔ اور امام کے پاس جب گھوڑے پہ سوار ہو کر گئے، بعض علماء کہتے نہیں گھوڑے سے اتر گئے، اور اترنے کے بعد جب پہنچے ہیں اور امام سے باتیں ہوئی ہیں، کہا مولا میں آپ کا سب سے پہلا گنہگار ہوں، ارے میں نے ہی آپ کے بچوں کو رلایا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ ارے امام نے کہا خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے عزیزو، معرکہ کارزار گرم ہوا، ارے حر کا بیٹا جنگ کرنے کے لیے مقتل کی طرف گیا۔ شاید یہ حر سوچ رہے ہو اگر میں
پہلے چلا گیا تو میرا بیٹا ایسا نہ ہو کہ امام حسین کی محبت سے پھر جائے۔ ارے پہلے بیٹے کو بھیجا۔ اب جب یہ بیٹا جنگ کرنے کے لیے گیا اور اس کے بعد بہت سے ظالموں کو واصل نار کیا، ایک مرتبہ کہتے لڑتے لڑتے زمین پر آیا اور آواز دی، یا بتاؤ ادرکنی، اے بابا جان میری مدد کے لیے آئیے۔ ارے حر نے جیسے ہی بیٹے کی آواز سنی اور یہ چاہتے تھے کہ لپک کر مقتل کی طرف جائے، لیکن جب مقتل میں پہنچے تو دیکھا تو کیا دیکھا، ارے حسین سب سے پہلے حر کے بیٹے کے پاس موجود تھے۔ اے عزیزو، جناب حر نے کہا مولا یہ میرا بیٹا تھا۔ یہ مرتبہ امام کہتے ہیں حر، ارے تمہیں نہیں پتا ایک ضعیف باپ کا جوان بیٹے کو دیکھنا اچھا نہیں ہے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا، آج حر کا اتنا خیال ہے، ارے ابھی کچھ ہی منٹوں کے بعد، ارے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد علی اکبر آواز دیں گے، یا بتاؤ ادرکنی، اے مولا تو آپ کسے بلائیں گے؟ حضرت اللہ کہتے ہیں حر اس کے بعد سوار ہوئے اور جانے کے بعد عمر کا آرا جنگ کی، اور جنگ کرتے کرتے کہا تم جانتے نہیں کون ہوں، ارے میں حر ہوں اور میں آزاد مرد ہوں۔ اس طریقے سے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ زمین پر آئے، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے حسین دوڑے اور جب حر کے پاس گئے یا حر کے جنازے کو حر کے جنازے بھی زندہ ہیں، رمق حیات باقی ہے، ان کو جب قریب لے کر آئے امام حسین کے پاس، دو روایتیں موجود ہیں، ایک مرتبہ خود امام پہنچے ہیں، نہیں ایک مرتبہ دوسرے صحابی حر کو لے کر آئے ہیں، لیکن جیسے ہی حر کو دیکھا ایک مرتبہ حسین طرف گئے اور اس کے بعد ایک جملہ ایسا فرمایا جو حر کی کامیابی کے لیے کافی تھا، کہا اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر ارے تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے کہ تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اے عزیزو بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام، اگر یہ جملہ اگر سمجھ میں آئے تو تھوڑا آنسو بہا لیجئے گا کہ کس طریقے سے ارے حر مار ڈالے گئے اور عاشور ختم ہو گئی، لیکن جو حر کے قبیلے والے تھے، ارے بنی تمیم، جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا سردار مارا جا چکا ہے، ارے وہ آئے اور آنے کے بعد ارے حر کے جنازے کو اٹھایا اور اسی بنا پہ کربلا سے دور جناب حر کا جنازہ دفن ہے، کا اسی ہنگام میں کا جناب حر کے جنازے کو اٹھایا، چونکہ قبیلے والے تھے حر کے جنازے کو لے کر چلے گئے اور کربلا سے دور چلے گئے۔ میں ہاتھ جوڑوں گا اے قبیلے والوں، ارے جب حر کے جنازے کو اٹھا رہے تھے، ارے میرے آقا کا بیٹ فرزند ارے زین العابدین وہاں پہ کھڑے تھے، اور جب دیکھا ہوگا اے بنی تمیم، ارے ہم تو یہاں غریب ہیں، تم حر کو ماننے والے تھے، حر کو لے کے چلے گئے، اور جب اپنے بابا کے جنازے کو دیکھا ہوگا، اے عزیزو جوان بیٹا ہے، کتنا غم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ اس متصل سے آماد کو اپنی بارگاہ میں ہدایت فرما، بار الہ جہاں جہاں شان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اپنی آخری عزت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما، ماتم حسین۔